الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 22 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنا تعارف ذکر کرتا ہے، اور نہ صرف ذات باری تعالیٰ بلکہ صفات باری تعالیٰ کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ ان آیات میں ذکر ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، لا ریب فیہ۔ سب سے پہلے ذکر ہوا هو اللہ، اس کے ذاتی نام کے ساتھ ابتدا ہوئی۔ وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب رب العالمین کی پچھلے رکوع میں اگر ہم پچھلے پورے سینیریو میں دیکھ لیں تو اطاعت، فرما برداری کرنے والوں کا اجر و ثواب، ان کا انعام، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ان کے اعمال، ان منافقین کا، یہود کا خاص طور پر ذکر ہوا، اور پھر ذکر ہوا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بلا دیا تھا۔ پہلے رب العالمین کے اطاعت اور فرما برداری کا حکم تو دیا گیا، اور اب یہاں سے اس رب کی شان توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہی خدا ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو خدائی کے تخت پر جلوہ فرما سکے۔ کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو عبادت اور پرستش کے لائق ہو۔ عبادت کیا ہے؟ انتہائی عاجزی کا مصنوع طریقہ، کسی ہستی کو عرفہ، اعلیٰ، پاکیزہ، ہر نقص، ہر عیب سے پاک، تمام تر اختیارات کا مالک، بادشاہ سمجھتے ہوئے خالق، مالک، رازق، تمام صفات اس کے سپرد کرنا، اپنے آپ کو تمام تر اختیارات سے دستبردار کرنا، اور کسی ایک ہستی کو عرفہ اور اعلیٰ جاننا عبادت کہلاتا ہے۔ اس ایک ہستی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ تو عبادت کی کس کی جائے؟ لا الہ الا ہو، اس کی جو وحدہ لا شریک اور ایک واحد ہے اور عبادت کے لائق ہے، بے شک۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا حسن کیا ہے کہ اس کے مثل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی چیز میں کوئی کمال یا کمالات پائے جاتے ہوں تو اس میں نقائص اور عیوب کی بھی کمی نہیں ہوتی، اس کے اندر نقص بھی ہوتے ہیں، اس میں عیب بھی ہوتے ہیں۔ تخلیق میں جس چیز کو ہم دیکھ لیں ایسا ہی ہے، اگر کوئی بہتر ہے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہے، اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو اس میں خامی بھی ہے۔ اور اگر بالفرض، بفرض محال ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن کسی میں اگر ہم کوئی ظاہری عیب نہ دیکھیں تو کیا یہ عیب اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ پہلے موجود نہ تھا، پھر ایک دور میں موجود ہوا اور پھر اس کا کوئی وجود نہ رہا، یعنی نیست سے ہست ہوا اور اس کے بعد پھر نیست و نابود۔ وجود نہ تھا، وجود ملا اور پھر وجود چھین لیا گیا، ختم ہو گیا۔ اس سے بڑا نقص ایک تخلیق میں کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ خالق عرفہ والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے یہ، اور تخلیق کبھی بھی اس لحاظ سے کہہ لیں کہ خالق کے برابر آ ہی نہیں سکتی، کسی بھی لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے یا صفات کے لحاظ سے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے عالم الغیب والشہادہ، یعنی صفت توحید بیان کرنے کے بعد اب اس کی صفت علم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کا علم ادھورا اور ناقص نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی جانتا ہے جو ظاہر ہیں۔
ماضی بھی اس کے سامنے ہے، حال تو ہے ہی، مستقبل بھی اس کے سامنے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو تم ظاہر رکھتے ہو اور وہ چیزیں جو تمہارے اندر پوشیدہ ہیں، وہ ان کو بھی جاننے والا ہے۔ اور اس کائنات میں جتنی چیزیں انسانی آنکھ ادراک کر سکتی ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اور جو چیزیں انسان کی آنکھ، انسان کی عقل، اس کا شعور جن تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم بھی ہے۔ دنیا اور آخرت میں تمام کے تمام لوگ اس کی رحمت کے ہی محتاج ہیں۔ اور رب العالمین کے رحمان اور رحیم ہونے کے ذکر کے بعد دوبارہ سے ذکر ہوتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر آگے جن اسماء کا ذکر کیا گیا، ان کے مختصر معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اور پھر میں ہمیشہ سے یہ کہتے آئی ہوں، اور ہمیشہ سے میری خود کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان آیات کا حسن اپنے اندر ہم تبھی اتار سکتے ہیں ان آیات کو محسوس کرتے ہوئے۔ یعنی جب تک ہم ان کو صرف کانوں سے سماعت کریں گے یا آنکھوں سے ان کی ریڈنگ کریں گے، تب تک ہم حقیقی لطف تک، حقیقی معنی تک نہیں پہنچ سکتے، جو کہ اصل مقصود ہے۔ یعنی یہ آیات محسوس کرنے کی ہیں رب العالمین کی ذات کو۔ الملک، بادشاہ، بادشاہ کیسا؟ جو چاہے کرے اور اس کے فعل پر کسی کو اعتراض نہ ہو، تمام تر اختیار کل اس کے پاس ہو، اس کو الملک کہا جاتا ہے عربی اصطلاح میں۔ اور الملک، مالک حقیقی، ٹھیک ہے، مالک صرف نہیں کہا گیا، لگا کے خاص کر دیا گیا، یعنی حقیقی بادشاہ، سب کا بادشاہ کون ہے؟ رب العالمین۔ القدوس، قدوس قدس سے ہے، معنی جو ہر نقص سے منزہ اور ہر عیب سے پاک ہو۔ پھر ذکر ہوتا ہے السلام، سلامت رکھنے والا، یعنی ہر قسم کی خامیوں سے محفوظ۔ اور بعض نے اس کے معنی یہ بھی دیے ہیں، بعض علماء کرام نے، کہ السلام مطلب سلامت رکھنے والا، یعنی کہ وہ اپنے بندوں کو مصائب و آلام سے بچاتا ہے، سلامتی دیتا ہے۔ المؤمن، امان دینے والا، امان بخشنے والا، وہ اپنے محبوب بندوں کو، وہ اپنے دوست بندوں کو اپنی ناراضگی سے بچائے رکھتا ہے، اپنی ناراضگی سے امان میں رکھتا ہے۔ جیسے کہ اس کے نبی، اللہ کے نبی، ان کو معجزات بھی دیے جاتے ہیں، وہ معجزات اپنے انبیاء سے معجزات کا اظہار کر کے ان کی رسالت کی تصدیق فرماتا ہے۔ اور پھر المہیمن، المہیمن کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہم حفاظت فرمانے کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، اور الشاہد بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی گواہ۔ یعنی کہ المہیمن سے مراد وہ ہے کہ جو کسی کو خوف سے امان دے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو خوف سے امان بخشتی ہے۔ العزیز، زبردست، سب پر غالب۔ الجبار، الجبار کے معنی کیا ہے؟ یعنی اپنی مخلوقات کے امور کو درست کرنے والا اور ان میں ایسا تصرف کرنے والا کہ جس میں ان کی فلاح اور بہبود ہوتی ہے۔ عربی اصطلاح میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جب پٹی باندھ کر درست کیا جاتا ہے نا، تو اس فعل کو جبر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جبار ہے کہ نظام کائنات کو درستگی سے چلانے والا اور بے حد عظمت والا، المتکبر، المتکبر جس کی عظمت اور کبریائی انتہا کو پہنچی ہو۔ اور یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کے لیے متکبر ہونا صفت ہے، لیکن مخلوق کے لیے یہ مذمت کا سبب ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔
جو ان کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا اور اس کو دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا، اس کو دوزخ میں پھینک دوں گا۔ مراد کیا ہے؟ یعنی المتکبر، تکبر سوٹ کس کو کرتا ہے؟ رب العالمین کو، کیونکہ وہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، خالق ہے، کوئی اس کے مثل نہیں، اس کے برابر نہیں۔ تو پھر کوئی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا لگے، سمجھنے کی کوشش کرے، یہ سمجھے کہ وہ بڑا ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر بھی ایک طرح کا شرک ہی ہے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہے جو ان صفات اور کمالات سے متصف ہے، اور لوگ اس قدر احمق ہیں کہ اسی خدا کا شریک بنائے رکھتے ہیں۔ کیا جن کو تم نے خدا کے برابر ٹھہرا لیا ان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بھی صفت پائی جاتی ہے؟ جب ان کمالات کا ان میں ایک شائبہ تک نہیں ہے، یعنی 0.01% بھی موجود نہیں ہے مخلوق میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانا کتنی بڑی حماقت ہے۔ یعنی ہم رب العالمین کی ان صفات کو اگر دیکھیں، محسوس کریں، تدبر کریں، تو کائنات میں جتنے بھی رب العالمین کے علاوہ مختلف اسکول آف تھاٹس، مختلف مذاہب میں معبودوں کی پرستش ہوتی ہے، ان میں کیا یہ صفات ہیں؟ بالکل بھی نہیں، 0.0% کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ تو پھر کیوں ان کو خالق ہونے کا، یا کیوں ان کو معبود ہونے کا، یا کیوں ان کو مالک ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے؟ کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ اب اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور پھر اگلی آیت میں مزید صفات کا ذکر ہوا۔ هو اللہ الخالق، خالق پیدا کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندازہ کرنے والے کو بھی، ٹھیک ہے، اور باری بھی پیدا کرنے والے کو، اور پہلی دفعہ میں ابتدا کرنے والے کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو خالق، اندازہ کرنے والا، اور باری علماء کہتے ہیں اسی اندازے اور تجویز کو عملی جامہ پہنانے والے کو باری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی رب العالمین کی صفت ہے، الخالق الباری۔ خالق اندازہ کیا، باری اسی کے مطابق عملی تجویز، اس کو لائحہ عمل جو اختیار کیا گیا اس پر امپلیمنٹیشن دیا جائے تو اس کو باری کہا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز کا منصوبہ بھی بناتا ہے، تجویز بھی کرتا ہے، اندازے بھی مقرر کرتا ہے، اس لیے تو وہ خالق ہوا، اور انہی اندازوں کے مطابق انہیں پیدا بھی کرتا ہے، ان کو چلاتا بھی ہے، اور اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ختم بھی کرتا ہے، اسی لیے وہ باری بھی ہوا۔ الخالق الباری المصور، تصویر بنانے والا، یعنی جس طرح چاہتا ہے اس قسم کی شکل عطا فرما دیتا ہے، اس طرح کی صورت اس کو دے دیتا ہے۔ اور پھر المصور بھی ایسا کہ جو تخلیق میں، دیکھیں ہر انسان دنیا میں پیدا ہونے والا دوسرے انسان سے مختلف ہے، ہر انسان کا نقشہ علیحدہ علیحدہ، خد و خال علیحدہ علیحدہ، اور ہر انسان کی عادت و اطوار الگ الگ۔ ہاں، جو انسان ایک دوسرے کے مثل لگتے بھی ہیں، فزیک کے اعتبار سے جسامت دیکھ لیں، عادات دیکھ لیں، یا اسپیشلی یہاں پر المصور کا ذکر ہے تو پھر جسمانی بناوٹ دیکھ لیں، ملتی بھی ہو تو انسان کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے اس چیز کے گواہ ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، کسی ایک کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے نہیں ملتا، تو کون ہے وہ ذات جو یہ سب ڈیزائن کر رہی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو یہ سب کریٹ کر رہی ہے؟ وہی خدا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالی مصور فرما کے کہتا ہے لہ الاسماء الحسنی۔ قرآن کریم میں ہمیں ایک اور مقام پر رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں تو تم ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ تو حکم ہے ہمیں رب العالمین کو مختلف ناموں سے پکارا جائے، محبت اور پیار سے، ٹھیک ہے۔
اللہ فرماتا ہے اسی کے لیے ہیں اسماء الحسنی، سب اچھے اچھے نام. یسبح له ما فی السماء یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت ناموں کا ذکر کیا. اپنے ناموں میں ہر آیت کے ختم ہونے کے بعد اگلی آیت میں مزید ناموں کو شامل کیا اور پھر فرمایا کہ در حقیقت یہ سارے کے سارے بلکہ سارے خوبصورت نام اللہ ہی کی ذات کے لیے مخصوص ہیں. اور ہر چیز رب العالمین فرماتا ہے کہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہیں. وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے. قوت اور حکمت کا یہ امتزاج کتنا حسین اور معنی خیز ہے. سبحان اللہ العظیم. تو اس آیت کو دوبارہ سے مکمل پڑھ لیتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہ آیات ان آیات میں سے ہیں کہ جب ایک قاری ان کو تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے میں بھی الگ حسن، الگ لطف آتا ہے. مجھے بھی اپنا دور یاد ہے کہ اپنے بچپن میں جب ہم قرآن حفظ کرتے تھے تو ان آیات میں اسپیشل چارم کریٹ ہوتا تھا اور ان کو ہمیشہ ہی لطف اندوز ہو کے ہم تلاوت کرتے تھے جب بھی یہ آیات آتی تھی. اور پھر جب ان آیات میں موجود ناموں اور صفتوں کو تلاش کر کے ان کے معنوں کو ڈھونڈنے کی، محسوس کرنے کی کوشش کی تو اس لطف کو اندر سے ہم نے فیل کیا اور یہ دوبالا ہو گیا. اور یقیناً یہ محبت بڑھتی ہی جاتی ہے جب ہم رب العالمین کے لطف، عنایات کو، اس کے اسماء کو، اس کی ذات، اس کی صفات کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمیں رب العالمین ویسا بنا دے کہ ہم اس سے محبت کریں، وہ ہم سے محبت کرے. یقیناً ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہمیں رب العالمین سے محبت ہے، لیکن در حقیقت محبت کیا ہے، وہ کیا تقاضے کرتی ہے، ہمیں ان پر پورا اترنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جب قرآن میں صحابہ کی عظمت کا ذکر ہوا تو اللہ سے دعا ہے کہ انہی صحابہ جو کہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے، ہمیں ان سے محبت کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی، عمل کرنے کی، قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. یہاں پر سورۃ الحشر کا اختتام ہوتا ہے. آگے سورۃ الممتحنہ انشاءاللہ اس کو نیکسٹ اسباق میں کور کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.